السلام علیکم محب وطن پاکستانیوں۔ جب بات گھروں کی عورتوں کی عزت اچھالنے پر آ جائے تو سمجھ جاؤ دشمن چاروں شانے چت ہو چکا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ، مریم نواز اور نواز شریف پوری طرح پاگل ہو چکے ہیں، اور آج جو کچھ اڈیالہ جیل میں بشرا بی بی پر پولیس کی موجودگی میں کیا گیا، اور وہاں پر اس تصویر نے ساری خاموشی اور اس کے پیچھے چھپے کرداروں کو بے نقاب کر دیا۔ آپ یہ سوچیں کہ پولیس اس معاملے پر خاموش تماشائی بنی رہی، اور اس تصویر میں ان سب لوگوں نے ایک ہی طرح کی ٹوپی پہنی ہوئی ہے۔ مطلب تو سیدھا سیدھا یہی ہے کہ اس ٹائم پر اسٹیبلشمنٹ اس حد تک گر چکی ہے، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ کل کے جلسے نے ان لوگوں کو پاگل کر دیا ہے۔ ان لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کریں، اسی لیے یہ اتنی بھونگی فلم چلا رہے ہیں جس کو چند منٹوں میں ہی فلاپ کر دیا گیا۔ آپ اگر اس تصویر کو غور سے دیکھیں تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ اس میں کون سے ایسے لوگ ہیں، یہ لوگ آخر کہاں سے لائے گئے ہیں، ان کا مقصد کیا ہے۔ تو میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ یہ پوری پلاننگ جو ہے اس لیے کی گئی تھی کہ عمران خان کو ڈرایا جائے کہ تم تو جیل میں بحفاظت بیٹھے ہو ابھی تک، اور بشرا بی بی جو ہے وہ تو بالکل غیر محفوظ ہیں۔ اسی لیے تو اس تمام ٹولے کو جو ہے وہ اس کمپلیکس میں لایا گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ بندہ جو اس ٹائم پر آپ کو اس تصویر میں نظر آ رہا ہے، اس کا نام جو ہے وہ ثمر گل ہے، اور اس کا تعلق جو ہے وہ کرم سے ہے۔ یہ شخص جو ہے یہ ایک مزدور ہے، دہاڑی پر اس بندے کو یہاں پر لایا گیا ہے۔ اس کو کتنی رقم دی گئی ہے، میں کمنٹ سیکشن میں اس کا نمبر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکتی ہوں۔ آپ رابطہ کیجئے اور اس سے پوچھ لیجئے کہ اس بندے کو کیوں لانچ کیا گیا ہے۔ یہ اس حد تک گر چکے ہیں کہ یہ نہیں سوچ رہے کہ یہ جو بھی فلم چلا لیں، عوام کے ساتھ جو ہے یہ کبھی بھی نہیں جیت سکتے۔ ان لوگوں نے بشرا بی بی کی گاڑی کے آگے نکاح نامنظور، جادوگرنی، کالا جادو کرنے والے اور پتہ نہیں کون کون سے غلیظ نعرے لگائے کہ یہ لوگ بھول چکے ہیں کہ عوام جو ہے وہ ان کی سچائی سے اچھی طرح واقف ہو چکی ہے۔ یہ جتنے بھی حلیے بدل لیں، یہ جتنی بھی بدماشی کر لیں، عوام ان کو پہچان لے گی۔ اب ان کی بدماشی جو ہے وہ مزید نہیں چلنے والی، لیکن شاید یہ بہت زیادہ ڈھیٹ ہے، کیونکہ پاکستان کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لیں تو 75 سالوں سے یہ کردار بدل رہے ہیں، لیکن پیچھے چہرے وہی ہیں۔ شخص بدل جاتا ہے، سوچ وہی غلیظ ہے۔ ان لوگوں نے اب پاکستان کی بہو بیٹیوں ان کے ساتھ لڑنا تھا، تو دشمن اسی دن سے میں آپ کو کہہ رہی ہوں، جس سے صنم جاوید جو ہیں جس دن سے جیل میں ہیں، اسی دن سے میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ یہ ہر وہ گندی حد پار کریں گے جس کو سوچ کر بھی ہمیں شرم آئے گی۔ ان لوگوں کی تو نشاندہی ہو چکی ہے۔ کمپنی کا یہ بھی پلان جو ہے وہ ٹھس ہو چکا، جیسے ہی ہاور مانیکا کا لوگوں نے 1 منٹ میں پوسٹ مارٹم کر کے سوشل میڈیا پر ہی وائرل کر دیا، تو اپنے لوگوں کو بس کر دینی چاہیے، کیونکہ ان کا ہدایت کار جو ہے وہ بہت زیادہ فلاپ فلمیں اور ڈرامے لکھتا ہے۔ ان کو چاہیے کہ اپنی قوم سے آ کر معافی مانگیں اور قوم کو سچ بتائیں۔ انشاءاللہ قوم پھر بھی ان کے ساتھ کھڑی ہوگی، لیکن یہ اس حد تک بدبودار چہرے ہو چکے ہیں کہ ہر آنے والے دن کے ساتھ دشمن سے تو ہمیں اتنی نفرت نہیں ہو رہی جو ان بدنما کرداروں سے پاکستان نفرت کر رہا ہے، کیونکہ ان کا گھٹیا پن جو ہے وہ ختم ہی نہیں ہو رہا۔ ان لوگوں نے ٹھیکہ اٹھا لیا ہے کہ قوم ان کو گریبان سے پکڑ کر باہر نکالے۔ انشاءاللہ اگر ان کے یہی حالات رہے تو پاکستان میں انقلاب نہیں، خونی انقلاب آئے گا، اور ان سب کرداروں کو اپنے ساتھ بہا کر لے جائے گا۔ یہ تو پراپرٹی ڈیلر ہیں، یہ آپ کو مجھے لوٹ کر یہاں سے چلے جائیں گے۔ کوئی دبئی چلا جائے گا، کوئی لندن چلا جائے گا، کوئی امریکہ، کوئی بیلجیم میں جزیرہ خرید رہے گا۔ سوچو ہم لوگوں کا کیا ہوگا؟ جس نے آواز بلند کی تھی حق اور سچ کی،
اس کو جیل میں ڈال دیا اور آج اس کو خاموش پیغام دیا جا رہا ہے کہ تمہاری بیوی کے ساتھ ہم آنے والے دنوں میں کیا کیا کچھ کر سکتے ہیں۔ تو یہ لوگ غلاظت پر اتر آئے ہیں اور یہ وہ گاند ہے جو سمیٹا نہیں جا